سری نگر میں 22 سے 24 مئی تک G20 ممالک کے مجوزہ اجلاس کے غیر قانونی انعقاد کے خلاف لائن آف کنٹرول کی دونوں جانب 22 مئی کو مکمل شٹر ڈاؤن ہڑتال کی جائے گی، جبکہ دنیا کے تمام بڑے دارالحکومتوں میں بھارت مخالف مظاہرے اور ریلیاں بھی نکالی جائیں گی۔ ہڑتال اور احتجاج کی کال کل جماعتی حریت کانفرنس اور آزاد جموں کشمیر کی سیاسی قیادت نے مشترکہ طور پر دی ہے۔ حریت کانفرنس نے ایک بیان میں G20 اجلاس سے قبل حریت پسند رہنماؤں اور کارکنوں کی رہائش گاہوں پر شبانہ چھاپوں کے ذریعے پیدا کیے گئے خوفناک ماحول پر شدید تشویش کا اظہار کیا ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ وادی کشمیر کے ہر شہر اور قصبے میں گھروں پر چھاپے مارے جا رہے ہیں، جس کے دوران مکینوں کو سخت ہراساں کیا جا رہا ہے۔ حریت کانفرنس نے اقوام متحدہ پر زور دیا ہے کہ وہ گروپ 20 کے رکن ممالک کو آمادہ کرے کہ وہ اس غیر قانونی اجلاس کا بائیکاٹ کریں اور اس کے بجائے بھارت پر دباؤ ڈالیں کہ وہ تنازع کشمیر کو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق حل کرے۔ آج ماؤں کے عالمی دن کے موقع پر کشمیر میڈیا سروس کے ریسرچ سیکشن کی جانب سے جاری کردہ ایک رپورٹ میں افسوس کا اظہار کیا گیا ہے کہ ہزاروں کشمیری خواتین بھارتی فوجیوں کے ہاتھوں جبری گمشدگیوں اور جیلوں میں نظر بند اپنے بیٹوں کی واپسی کا انتظار کر رہی ہیں۔ رپورٹ میں نشاندہی کی گئی ہے کہ بھارت کی مسلسل ریاستی دہشت گردی کے نتیجے میں 1989 سے خواتین اور بچوں سمیت اب تک 96,192 کشمیریوں کو قتل کیا گیا ہے۔ قابض فورسز نے اس دوران 22,960 خواتین کو بیوہ کیا اور 11,257 کو جنسی درندگی کا نشانہ بنایا، جبکہ حریت رہنما اور کارکنوں سمیت 2 درجن سے زائد کشمیری خواتین جھوٹے الزامات کے تحت بھارت کے بدنام زمانہ تہاڑ اور دیگر جیلوں میں صعوبتیں برداشت کر رہی ہیں۔ دریاست بھارتی فوجیوں نے ضلع اسلام آباد کے علاقے ساگاب میں محاصرے اور تلاشی کی پرتشدد کارروائی کی۔ بھارتی فوجیوں نے ضلع بارہمولہ کے اوڑی کے علاقے میں بھی آج مسلسل دوسرے دن بھی پرتشدد کارروائی انجام دی۔ اس کے علاوہ راجوری اور پونچھ اضلاع کے مختلف علاقوں میں فوجی آپریشن آج مسلسل 9ویں روز بھی جاری رہا۔ دوسری جانب کٹھوا کے ڈگری کالج کے ہاسٹل میں پراسرار حالت میں ہلاک ہوئے طالب علم کے غمزدہ لواحقین نے احتجاجاً جموں پٹھان کوٹ سڑک بلاک کر دی۔ مظاہرین نے پٹھان کوٹ کے رہنے والے اس طالب علم ارون کمار کی پراسرار موت کی تحقیقات کا مطالبہ کیا۔ بھارتی ریاست کرناٹکا کے اسمبلی انتخابات میں حکمران BJP کے خلاف کانگریس کی واضح جیت کے بعد کچھ نامعلوم افراد نے ریاست کے علاقے تلکواڑی بیلگاوی میں ایک گنتی مرکز کے باہر پاکستان زندہ باد کے نعرے لگائے۔ فاروق عبداللہ اور محبوبہ مفتی نے BJP کی شکست کو نفرت کی سیاست کی شکست سے تعبیر کرتے ہوئے امید ظاہر کی ہے کہ اس کے باقی ماندہ بھارت پر مثبت اثرات مرتب ہوں گے۔